بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام زنجیر عدل کے ساتھ میں ہوں شاداب ریاض. اور ناظرین، آج اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ علی ضیاء باجوہ صاحب، جبکہ ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کریں گے سابق وفاقی وزیر قانون ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب، اور اسی طرح ابو ذر سلمان نیازی ایڈوکیٹ بھی جو ہے وہ ہمیں جوائن کریں گے. ہم سب سے پہلے میرے خیال ہے رانجھا صاحب کے پاس چلتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیں پراپر گائیڈ کر سکیں گے. السلام علیکم سر. السلام علیکم. جی ڈاکٹر صاحب، یہ ارشد ملک صاحب کی ویڈیو سامنے آئی، اس کے بعد پھر معاملات جو ہے وہ اپوزیشن کی جانب سے لائی گئی، اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ تک معاملہ آیا، اور آج ان کی جو خدمات ہیں وہ وزارت قانون کو واپس کر دی گئی ہیں. تو ایک جج کے حوالے سے سر، مطلب ہم تو اپنا سارا کچھ ججز پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی یہی انصاف ملے گا سب کچھ، تو یہ چیزیں سامنے آنا کس تناظر میں آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور پھر اپوزیشن کی جانب سے چھوڑ ڈالنا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سب ایک جج کے متعلقہ بات کرتے ہیں نا، تو اٹ ریفلیکٹس آن انٹائر جوڈیشری. یہ اسی لیے یہ جو ہے پورے ڈیز کا نکالنا رائٹ فرام سپریم کورٹ اپ ٹو سیشنز کورٹ ہوتا ہے، اور جب تک یہ پولنگ پروسیس ہے، یہ غلط آدمی کو رکھے رکھنا، نہ نکالنا جو ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کمزوری ہے عدلیہ کی. اور اس میں ہم سے کہیں بہتر ہیں فوج والے جی. جتنا وہ بڑی جرمی سے بندہ بھرتی کرتے ہیں ہم دیکھتے نہیں ہیں، پھر جیسے وہ نکالتے ہیں ہم بھی ایسے نہیں نکالتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ بات سامنے آئی تھی تو اس دھبے کے ساتھ کوئی آدمی اہل نہیں ہے کہ وہ عدلیہ میں رہے، اور چونکہ اگر رہے گا تو کسی کو کیا اعتماد ہوگا. مسئلہ فیصلے کا نہیں، مسئلہ عوام کے اعتماد کا ہے. اگر آپ کا جج میں اعتماد نہیں، وہ کہاں کتنے سیاح کیوں نہ ہو، کتنے اچھا کیوں نہ ہو، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. بالکل ڈاکٹر صاحب، یہ جو ان کی جانب سے ایک بیان حلفی بھی جمع کرایا گیا، اور جس میں بہت سی باتیں کی گئی ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ رائے ونڈ میں ان کی ملاقات بھی کروائی گئی، اور اسی طریقے سے ان پہ پریشر ڈالا گیا تھا. اچھا، میرا کویشچن اس میں یہ تھا کہ اگر جج صاحب پہ جس طرح وہ کہہ رہے ہیں پریشر ڈالا گیا تھا ان پہ، تو کیا جو ان کے جو مانیٹرنگ جج ہیں وہ ان کو کمپلینٹ کر سکتے تھے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں کمپلینٹ کر سکتے تھے اس وقت؟ اسی تناظر میں اگر علی ضیاء آپ بیٹھے ہوئے ہیں، باجوہ صاحب ٹرائل لائر ہیں، یہ کہیں گے یہ تاخیر جو ہے، اسے ہم کہتے ہیں یہ اس سے جھوٹا بن عیاں ہو جاتا ہے. یہ فرضی کہانی بنا دی ہے الف لیلا والی، اور ویسے اس کا کوئی اثر نہیں ہے عدالتی فیصلے پہ جو زیر اپیل ہے. کیونکہ جب تک یہ جو ایفیڈیوٹ ہے یا اس کا جو متن ہے یہ ایویڈنس میں تبدیل نہیں ہوتا، دفعہ 428، اس کے اوپر کوئی نہ پڑھ سکتے ہیں، نہ آپ اس کو اثر انداز ہو سکتا ہے فیصلے پہ. اچھا، مطلب آپ کا یہ ہے کہ ابھی اگر جو مریم صاحبہ کی جو ایک خواہش تھی کہ جی اس کا ان کے والد صاحب کو بینیفٹ ہو اور وہ راتوں رات جیل سے باہر آ جائیں، تو اس طرح کا بھی کوئی سین نہیں ہے؟ نہیں، یہ معجزہ نہیں ہو سکتا اس کس کی بنا پہ. بالکل ٹھیک ہے. چلیں، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب، ہمیں بڑا گائیڈ کیا آپ نے. بھائی صاحب، جو مسلم لیگ نون کی جانب سے ایک معجزے کی توقع کی جا رہی تھی، وہ تو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی ایسا کوئی ممکن نہیں ہے. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ کیا دیکھیں نا، یہ بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. اب ہمارے یہاں پر عدلیہ فعال ہے، مطلب چیف جسٹس آف پاکستان کو دیکھیں آپ، باقی ججز کو دیکھیں، لوگوں کا ایک اعتماد ہے. لوگوں کو کتنی بھی زیادتی ہو رہی ہو، ان کا ڈائریکشن وہاں ہوتی ہے کہ نہیں یار ہمیں انصاف ملے گا. تو جب اس طرح کی چیز ہو، اور پھر جیسے یہ فاضل جج صاحب جو ہیں، یہ رائے ونڈ بھی کہتے ہیں کہ میں گیا، اب گن پوائنٹ پہ ان کو لے جایا گیا، کیونکہ اگر وہ بعد میں گئے ہیں تو اس وقت تو مسلم لیگ نون اقتدار میں نہیں تھی، تو یہ وہاں کیا کرنے گئے؟ کیا یہ ایفیڈیوٹ جو ہے یہ ان کے ہی خلاف استعمال ہو سکتا ہے؟ اس پہ میں یہ کہوں گا کہ میری اطلاعات کے مطابق اس ایفیڈیوٹ کو 428 سیکشن کے تحت، CRPC کے تحت، نواز شریف کی جو اپیل ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ، اس پہ اس کو پلیس کر دیا گیا ہے. آج پروبیبلی اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے جو رجسٹرار ہیں ان کی طرف سے ایسا کوئی اعلامیہ سامنے آیا ہے کہ اس ایفیڈیوٹ کو پلیس کر دیا گیا ہے اپیل کے ریکارڈ کے ساتھ، جو یہ بات بڑی آبویس کرتا ہے کہ اس تمام ایپیسوڈ سے، اس تمام انسیڈنٹ سے جو بینیفٹ لیا جانا ہے وہ نواز شریف کی اپیل میں ہے، اور نون لیگ اس کی الٹیمیٹ، یا نواز شریف فیملی اس کی الٹیمیٹ بینیفیشری ہے. جہاں تک جج صاحب کے کنڈکٹ کا سوال ہے، تو اٹ از ناٹ لائک اے جج کنڈکٹ.
اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ نے عدلیہ پہ لوگوں کے اعتماد کی بات کی ہے، آپ نے کسی غریب آدمی کے پاس چلے جائیں، کسی جس کے ساتھ پولیس والا کوئی اور محکمہ زیادتی کرتا ہے، تو آج بھی لوگوں کا عدلیہ پہ اعتماد یہ ہے کہ میں ہائی کورٹ چلا جاؤں گا تمہارے خلاف، میں ریٹ فائل کر دوں گا. اور اس اعتماد کو اس جج صاحب کے اس رویے نے بری طرح سے شیک کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں جج صاحب کا یہ رویہ کسی طرح سے بھی قابل معافی نہ ہے. جہاں بات یہ ہے کہ مجھے بلیک میل کیا گیا، مجھے جو ہے وہ رائیونڈ لے کے گیا، تو میں یہ کہوں گا کہ جج صاحب کا یہ ایکسکیوز یا یہ ڈیفنس جو ہے بطور کرمنل لائر میں بتا سکتا ہوں کہ یہ بالکل ویلڈ نہ ہوگا. یہ آفٹر تھاٹ ہے، اپنی اسکن کو سیو کرنے کے لیے ہے، اور یہ جج صاحب کو کسی بھی طرح سے بچا نہیں سکے گا. اچھا، یہ ایک پوائنٹ جو میں رانجھا صاحب سے بھی ڈسکس کر رہا تھا کہ جو فاضل جج صاحب ہیں، انہوں نے جب ان کے ساتھ یہ دھمکیاں ان کو مل رہی تھی یا اس طرح کے جو بات انہوں نے کی ہے، تو انہوں نے کمپلینٹ کرنی چاہیے تھی. ویسے میرے خیال میں ان کو جو یہاں پر مانیٹرنگ جج بھی تھے اور اس کے علاوہ ہائی کورٹ کے جج صاحبان ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے، کسی ایک کو کہہ سکتے تھے کہ یعنی کہ ایک شخص پہ اتنا زیادہ پریشر کہ وہ ایک فیصلہ کرنے جا رہے ہیں اور ان کو تھریٹ کیا جا رہا ہے اور ان کو رشوت دی جا رہی ہے اور ان کو مختلف چیزیں کی جا رہی ہیں اور وہ بالکل خاموش ہیں، کسی سے ذکر نہیں کر رہے. دیکھیں، جب یہ نواز شریف صاحب کا کیس چل رہا تھا اسلام آباد میں، تو اس ٹائم پورے ملک کی نظریں ملک ارشد صاحب کی کورٹ کے اوپر تھیں، اور پریس سے لے کر عام عوام تک تمام لوگوں کا فوکل پوائنٹ بنے ہوئے تھے جج صاحب. اب ان کا یہ کہنا کہ مجھے دھمکیاں دی جا رہی تھیں، میں نے کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، میں نے کسی کے خلاف کوئی کمپلینٹ نہیں کی، تو میں سمجھتا ہوں یہ ایکسکیوز بڑا ایبزرڈ ہے. وہ مانیٹرنگ جج کو بتا سکتے تھے، پرچہ کروایا جا سکتا تھا اس بندے کے خلاف، فوجداری کا پرچہ کروایا جا سکتا تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کانٹیمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں بھی اس طرح کی دھمکیاں آتی ہیں، اور اگر جج صاحب کو اس طرح کی کوئی دھمکیاں موصول ہو رہی تھیں تو وہ کانٹیمپٹ آف کورٹ کا ایک ریفرنس بنا کے بھی اپنی کنسرنڈ ہائی کورٹ کو بھیج سکتے تھے. تو تمام آپشنز جو تھی موجود تھیں. اب اگر یہ کہا جائے کہ میں نے ان میں سے ایک بھی آپشن جو ہے وہ اس کو یوز نہیں کیا، اور جب یہ ویڈیوز پبلک ہو گئیں تو تب میں ایکسکیوز کے ساتھ سامنے آ گیا اور میں نے ایفیڈیوٹ جو دے دیا، یہ بڑی ابزرڈ بات ہے، اس پہ انبلیویبل ہے، اور کوئی بھی کورٹ اس پہ بلیو نہیں کرے گی، اور اس پہ کارروائی بالکل جج صاحب کے خلاف. اچھا بھائی صاحب، کسی بھی صورت میں مجھے اب یہ ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ یہ واقعات کب کے ہیں، لیکن ایک ملزم کا جس کا کیس ہو، اس کے پاس جانا رائیونڈ میں ملنے کے لیے، پہلے جانا یا بعد میں جانا، میرے خیال میں یہ بھی ایک عجیب سی چیز لگ رہی تھی. یہ بالکل آبویس بات ہے، یہ بالکل جج صاحب کی بدنیتی کو، ان کے رویے کو، ان کے غلط رویے کو یہ بات ثابت کرتی ہے. وہ پہلے جائیں یا بعد میں جائیں، ان دونوں صورتوں میں جو ہے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور جو کنسرنڈ ہائی کورٹ ان کے خلاف کارروائی کرے گا وہ بڑی جلدی میں سمجھتا ہوں کرنی چاہیے ہائی کورٹ کو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اگر کوئی بھی جج اس طرح کی حرکت میں انوالو ہوگا تو اس کو معافی نہیں دی جائے. جی ابو ذر سلمان نیازی صاحب، میں آپ کو سب سے پہلے تو خوش آمدید کہتا ہوں. دوسرا، یہ ارشد ملک صاحب جو فاضل جج ہیں، ان کے حوالے سے جو ویڈیو آئی ہے اور اس کے اوپر آج ایکشن ہوا، ان کی جو خدمات ہیں وزارت قانون کو جو ہے وہ واپس کر دی گئی ہیں، یہ کیا ٹرینڈ چل پڑا ہے؟ یہ کیا ہوگا؟ عدلیہ جس کے اوپر ہر شخص پاکستان کا آنکھیں بند کر کے اعتماد کرتا ہے، تو یہ اس طرح کے واقعات. جی شاداب، دیکھیں بڑی افسوسناک بات ہے، اور انفیکٹ عدلیہ کی جو ساکھ ہے پاکستان میں، اس کو ایک ایڈورس اس پہ اثر پڑا ہے، نیگیٹو کیا کہتے ہیں، کیونکہ دیکھیں ایک جج ہے جو اس کا جو منصب ہوتا ہے وہ ہر قسم کی کورژن ہو جائے، آپ کا کوئی انفلوئنس ہو جائے، کوئی بھی چیزوں سے پاک ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا جو مقصد ہے جج کا، قاضی کا بیٹھنے کا، وہ ہے ڈسپینس جسٹس، ٹو ڈسپینس جسٹس. تو اگر اس طرح کی کوئی دیکھیں ویڈیوز آ رہی ہیں، اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے اب ایکشن لے لیا ہے اور اس کو اس کی پوسٹ سے ریموو کر دیا گیا ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے، کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، اور اس سے عدلیہ کی جو ساکھ ہے اس کو بڑا نقصان پہنچا ہے. اور میرے خیال سے یہ ایک قسم کا نہ ٹھیک ہونے والا ازالہ ہے. اس لیے میں تو خود ایز اے لائر بڑا ایز این آفیسر آف دا کورٹ بڑا مجھے پریشانی ہوئی ہے، اور بالکل کیا کہتے ہیں ان ایکسپیکٹڈ سی بات تھی کہ اتنے بڑے ہائی پروفائل کیس میں، اور ایک جج کے اب ان کا جو ایفیڈیوٹ آیا اگر اس کو بھی ہم دیکھ لیں
تو اس میں وہ خود ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ جی میری میاں صاحب سے، میاں نواز شریف سے ملاقات ہوئی ہے، میری حسین نواز سے ملاقات ہوئی ہے، میرے ناصر جنجوع ہے جو مجھے لے کے گیا، ناصر بٹ سے میری ملاقات ہوتی رہی ہے، ڈیورنگ ٹرائل بھی ہوتی رہی ہے اور آفٹر دا ٹرائل بھی ہوتی رہی ہے. تو یہ بڑی پریشانی کی بات ہے. اور میرے خیال سے یہ جو ارشد ملک صاحب ہیں، ان کا جو کانڈکٹ ہے یہ ان بیکمنگ آف اے جج ہے. اور جو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑا اچھا فیصلہ کیا اور ان کو کیا کہتے ہیں، انہوں نے سوئفٹلی ان کو ہٹا دیا اپنے عہدے سے. اور اس لیے جوڈیشری کو بڑے سوچ سمجھ کر بڑے اچھے سٹیپس لینے کی ضرورت ہے کہ جو امپریشن پڑا ہے اس سے صاف ہونے کی ضرورت ہے. بڑے افسوس کی بات ہے. اچھا سلمان، ایک مجھے تھوڑا سا مزید گائیڈ کر دیں، کیونکہ جب کسی جج صاحب کی تعیناتی کی جاتی ہے تو اس سے پہلے تمام چیزوں کی ویریفیکیشن کی جاتی ہے، تمام چیک ہوتا ہے، ان کو کنڈکٹ چیک کیا جاتا ہے، تو اس میں پھر کوتاہی رہ گئی ہوگی کہیں پہ؟ جی بالکل. اس میں جو ان کا ایفیڈیوٹ بھی ہے، میں نے اس کو بڑے غور سے پڑھا ہے اور اس میں دیکھ رہا تھا کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک 2005 کی ویڈیو مجھے دکھائی گئی ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ یہ آپ کی ویڈیو ہے اور اس میں آپ ایک امورل غیر اخلاقی کام کرتے ہوئے مرتکب پائے گئے ہیں، اور جس کی وجہ سے مجھے بلیک میل کیا اور سارا کام جو انہوں نے میرے سے کروایا ہے، جو انہوں نے میری ویڈیوز بھی بنائی، میری ریکارڈنگ بھی کی، وہ سب اس کی جو جڑ ہے وہ ویڈیو ہے 2005 کی جو ملتان کے ٹائم پہ تھی. لیکن جو حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس ویڈیو کو جج صاحب نے کہیں پہ ڈینائی نہیں کیا اپنے پورے ایفیڈیوٹ میں. اور اگر آپ کسی چیز کو ڈینائی نہیں کرتے تو دیٹ مینس کہ یہ ایڈمیشن ہے اور اس چیز کی اوتھینسٹی بھی ڈٹرمن ہو چکی ہے. اور بالکل آپ کا سوال بالکل جائز ہے اور اس کا جواب تو نہ میرے پاس ہے کہ کیا ان کو اپوائنٹ جب کیا گیا تھا کیا یہ بیک گراؤنڈ چیک کیا گیا نہیں کیا گیا. میرے خیال سے یہ ان کی ویڈیو شاداب اپوائنٹمنٹ کے بعد کی ہے، 2005 کی ہے، وائل ہی واز اے جج. تو دیکھیں ہیومن سائیکالوجی ہے، آپ کسی پہ کتنا مرضی چیک بھی کر لیں، لیکن جج کو خود اپنا کانڈکٹ ایسا رکھنا چاہیے کہ پتہ لگے کہ یہ جج ہے. ہز کانڈکٹ از آف اے جج، ناٹ ون ہو از ان بیکمنگ آف اے جج. سو میرے خیال سے بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک پاکستان کے جوڈیشری کے اندر ایک اتنے ہائی پروفائل کیس سے ریلیٹڈ جج کا یہ اسکینڈل آیا ہے. بس ٹھیک ہے ابوذر، آپ نے ڈیٹیل سے جو ہے وہ آپ نے بتایا. میں باجوہ صاحب سے ڈسکس کروں گا ایک اور پوائنٹ. بھائی صاحب یہ بہت شکریہ ابوذر سلمان نیازی صاحب آپ کا. بھائی صاحب ایک بات، یہ تو ہم نے یہ پورشن ڈسکس کر لیا. اب ایک شخص جو کرمنل ہے، جو کیا نام ہے، ناصر بٹ صاحب ہیں، سرٹیفائڈ کرمنل ہیں، عدالتوں سے اور پھر مختلف ہیں کہ قتلوں کے الزامات ہیں ان کے اوپر. ایک شخص ریکارڈنگ کر رہا ہے جج صاحب کی پرسنل لائف کے اندر جا کے ریکارڈنگ کر رہا ہے، تو اس کے لیے بھی کوئی قانون موجود ہے؟ اس کی کیا ویریفیکیشن ہوگی؟ اس کو کیسے چیک کیا جائے گا؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عدلیہ کے خلاف ایک کانسپریسی ہے. نون لیگ کی جتنی ابھی پریس کانفرنس آپ نے دیکھی ہے، اس میں ایک ہی بات پہ وہ ایمفیسائز کر رہے ہیں کہ عدلیہ جو ہے اس کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، عدلیہ کے اوپر ڈاؤٹ ہو گیا ہے. تو آبویس بات ہے کہ یہ ملک ارشد کے اوپر جو ویڈیو بنائی گئی، جو جج صاحب تھے، یہ پوری عدلیہ کے اوپر میں اس کو ایک حملہ تصور کرتا ہوں، عدلیہ کی کریڈیبلٹی کے اوپر حملہ تصور کرتا ہوں. اور جو بندہ اس میں ڈائریکٹلی ناصر بٹ کو ایز اے ہتھیار یا ایز اے ٹول یوز کیا گیا ہے اس ساری چیز کے اندر، نہ صرف ناصر بٹ کو فوری طور پہ اریسٹ کر کے اس کے خلاف فوجداری کا کیس جو ہے وہ درج کیا جانا چاہیے، بلکہ اس پس پردہ جو لوگ اس میں شامل ہیں اور جنہوں نے یہ سازش جو ہے سارا ماسٹر مائنڈ ہے اس کے پیچھے، میں سمجھتا ہوں ان کو بھی کٹہرے تک لانا اور ان کے ساتھ بھی قانونی تقاضوں کے مطابق ان کو کارروائی اگر نہ کی گئی تو آج اس کیس کو آرام سے اور ایزی لیا گیا، تو میں سمجھتا ہوں آگے سے بھی اس طرح کے حملے اور عدلیہ کو کمزور کرنے کی جو سازشیں ہیں وہ جاری رہیں گی. اور میں سمجھتا ہوں دس از ہائی ٹائم کہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے. فوجداری قانون کے اندر بالکل ایسی شکیں موجود ہیں پاکستان پینل کوڈ کے اندر کہ جہاں پر کورٹ کی پروسیڈنگ پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی جائے، ایویڈنس کرافٹ کرنے کی کوشش کی جائے، اس کے خلاف فوجداری کا جو کارروائی ہے اور پرچہ جو ہے وہ درج ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے بھائی صاحب، اس پہ بریک کا ٹائم ہوا ہے، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے میں ایک جو آپ نے بات کی ہے کہ پولیٹیکلی کہا جا رہا ہے عدلیہ پہ اعتماد نہیں، تو سیاستدانوں کو میرے خیال میں کم از کم یہ بات بھی ضرور سوچنی چاہیے کہ اگر ایک جج صاحب کے حوالے سے یہ بات سامنے آئی ہے تو وہ بھی ایک جج صاحب ہیں جنہوں نے ان کو یہاں سے
ان کی خدمات جو ہیں وہ وزارت قانون کو واپس دیا اور اس معاملے کی انکوائری ہوگی. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین, آج ہمارا دوسرا ٹاپک ہے متحدہ اپوزیشن کی جانب سے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کر دی گئی ہے, اور شنید یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے بھی, حکومتی بینچوں کی جانب سے بھی جو ڈپٹی چیئرمین ہیں سینٹ کے, ان کے خلاف جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی. سینٹ کی کیا اہمیت ہے, چیئرمین سینٹ کی کیا اہمیت ہے؟ باجوہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, علیزہ باجوہ صاحب, ہم ان سے بات کریں گے. جی باجوہ صاحب, سینٹ کیا ہے, اس کی تشکیل کیسے ہے؟ سینٹ جو ہے, سینٹ جیسے نیشنل اسمبلی میں تو جو ریپرزنٹیشن ہے وہ ہر صوبے کی اس کی آبادی کے مطابق ہے, لیکن سینٹ میں تمام صوبوں کو ایکول ریپرزنٹیشن دی گئی ہے. سینٹ میں ٹوٹل 104 ممبر ہیں. ہر جو صوبہ ہے اس سے 22 ممبر لیے گئے ہیں, 8 ممبر فاٹا سے ہیں, اور جو 4 ممبرز جو ہیں وہ اسلام آباد سے لیے گئے ہیں. تو اس طرح ملا کے ٹوٹل 104 ممبر ہیں اور تمام صوبوں کو اس میں ایکول ریپرزنٹیشن دی گئی ہے. ابھی جو موجودہ سٹرینتھ ہے پولیٹیکل پارٹیز کی سینٹ میں 65 کے قریب ممبر ہیں اپوزیشن کے, جو جس میں سے 21 سیٹیں جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کی ہیں, 31 کے قریب سیٹس جو ہیں وہ نون لیگ کی ہیں, اور باقی جو ان کے الائے ہیں اگر ان کی تمام سیٹوں کو ملایا جائے تو 65 سیٹس ان کی بنتی ہیں, جو لگتا ہے کہ کلیئر میجورٹی جو ہے وہ اپوزیشن کی ہے سینٹ میں. اب جو سینٹ میں ریزولوشن آف نو کانفیڈنس جو انہوں نے سیکٹری سینٹ کے پاس فائل کی ہے, میں بتاتا چلوں کہ پاکستان کی ہسٹری میں دس از فرسٹ ٹائم کہ چیئرمین سینٹ کے خلاف جو ہے وہ ریزولوشن آف نو کانفیڈنس فائل کی گئی ہے. اب اس کو فائل کرنے کے پیچھے کیا سیاسی فیکٹرز ہیں اور کیا ان کا موٹیو ہے؟ اپیرنٹلی تو یہی نظر آتا ہے کہ یہ ایک فرسٹریٹڈ جو اپوزیشن ہے اس کی طرف سے, کیونکہ اس میں سے گین تو یہ کچھ نہ کر سکیں گے. بھائی صاحب میں یہی کوشچن کرنا چاہ رہا تھا کہ چیئرمین سینٹ کے کیا اختیارات ہیں, اور اگر کوئی بھی کامیاب ہوتا ہے تو اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ کیونکہ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ ایک ووٹ جو ایز اے سینیٹر ہے وہ چیئرمین سینٹ بن کے وہ ووٹ بھی نہیں کاسٹ کر سکتے. دیکھیں, چیئرمین سینٹ جو ہے آپ کو پتہ ہوگا سیریمونیل ہیڈ ہے سینٹ کا, اور اس کو وہ اس کی تمام پروسیڈنگز کو جو ہے وہ کیری آن کرتا ہے. کس ممبر کو اسپیچ کے لیے کتنا ٹائم دینا ہے, کون سی ریزولوشن کس ترتیب میں لے کے آنی ہے, یہ تمام انٹرسٹ جو ہیں وہ دیکھنے پڑیں گے دونوں پارٹیز کو. لیکن اصل بات تو یہ ہوتی ہے کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی اور چیئرمین سینٹ یہ شو کرتے ہیں کہ کون سی پارٹی جو ہے وہ میجورٹی میں ہے. چیئرمین سینٹ کی جو اس کی آپ اگر پریزیڈنٹ جو ہے وہ کسی وجہ سے ملک میں نہیں ہیں یا وہ کام نہیں کر رہے تو ایکٹنگ پریزیڈنٹ بھی جو ہے وہ چیئرمین کو جو ہے وہ پرفارم کرتے ہیں ایز ایکٹنگ پریزیڈنٹ آف دا کنٹری. تو یہ تمام محرکات ہیں اور تمام وہ فیکٹرز ہیں جو کہ میرا سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن ایک سیاسی حملہ ہے موجودہ گورنمنٹ کے اوپر, اور یہ اگر چیئرمین سینٹ کو ریموو کر دیا جاتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ایک سیاسی سٹنٹ کے طور پہ یا ایک سیاسی وکٹری کے طور پہ اپوزیشن لینا چاہتی ہے. یہ اس میں پولیٹیکل فائدہ کیا ہوگا؟ جیسے کہ قانون سازی کی جاتی ہے تو جیسے قومی اسمبلی اہم ہے, سینٹ بھی بہت اہم ہے, اس میں سینٹ جس کا چیئرمین سینٹ ہوگا اس کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے. دیکھیں, جو منی بلز ہیں کانسٹیٹیوشن کے مطابق جیسے بجٹ ہے اور دوسرے منی بلز ہیں وہ تو صرف جو نیشنل اسمبلی کا اختیار ہے وہ وہاں پر پاس کیے جاتے ہیں. باقی جو بلز ہیں جس ہاؤس میں اوریجنیٹ کیے جاتے ہیں وہاں سے پاس ہونے کے بعد دوسرے ہاؤس میں بھیجے جاتے ہیں. تو اس طرح کا فائدہ تو ابھی بھی اگر وہ جو اپوزیشن ہے اگر وہ میجورٹی میں ہے اس طرح کا فائدہ تو وہ ابھی بھی لے سکتے ہیں. لیکن چیئرمین سینٹ کو ہٹانا جو ہے وہ ایک پولیٹیکل جو ہے اس کو سٹنٹ کے طور پر یا ایک پولیٹیکلی اومن کے طور پہ ایک سمبولک چیز کے طور پہ دیکھا جائے گا کہ ہم نے ان کا چیئرمین سینٹ ہٹا دیا ہے. اس کے علاوہ کوئی نئی چیز سمجھ میں آتی. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو ادھر ریزولوشن آف نو کانفیڈنس ادھر سیکٹری کو دی گئی ہے
وہ 26 ممبروں کے اس کے 38 ممبروں کے اس کے اوپر سائن ہے، جبکہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ کم از کم 26 ممبر اس کو سائن کر کے دیں گے. تو یہ جو ریزولوشن ہے یہ 38 ممبروں کے ساتھ وہاں پر سیکٹری کو دی گئی ہے، اور ریزولوشن آنے کے بعد 14 دن کے اندر اندر ریکوائرمنٹ ہے رولز کے مطابق کہ 14 دن کے اندر اندر اجلاس کو بلایا جائے گا، اور پھر آف کورس ووٹنگ ہوگی اور سمپل میجورٹی سے اس کو ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ وہ سیٹ پہ رہنا چاہیے یا نہیں. آخری ٹاپک تیزاب گردی کے حوالے سے سپریم کورٹ چیف جسٹس آف پاکستان کا ایک جو حکم آیا ہے، اس میں ایک بیوی نے اپنے شوہر کے خلاف جو مقدمہ تھا وہ واپس لے لیا تھا کہ تیزاب اس کے اوپر پھینک کے جلایا تھا، لیکن اس میں یہ کہا گیا ہے کہ واپس نہیں لیا جا سکتا مقدمہ یہ تیزاب گردی کا. اس پہ تھوڑا سا بریف کریں. دیکھیں یہ میں بھی سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہا اور ٹی وی پہ بھی دیکھ رہا کہ آنریبل چیف جسٹس صاحب نے یہ ڈکلیئر کر دیا کہ یہ جو ہے اس میں سلانی ہو سکتی ہے، اور اس کو کافی سوشل میڈیا نے اور میڈیا نے بھی اٹھایا. میں بتاتا چلوں کہ 2011 میں دسمبر 2011 میں 336B پاکستان پینل کوڈ میں انسرٹ کی گئی اسپیشل پروویژن کروسیو سبسٹانس، جس کو ایسڈ بولتے ہیں، ایسڈ اسی کی ڈیفینیشن میں آتا ہے. اس کو پنشیبل بنایا گیا انڈر پاکستان پینل کوڈ، اور اس کو نان کمپاؤنڈیبل رکھا گیا. اب باقی کے جو تمام کے تمام اگر آپ کسی کو کوئی بھی کسی قسم کی انجری کسی کو کاز کرتے ہیں جسمانی، تو وہ کمپاؤنڈیبل اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. ایون مرڈر کیسز جو ہیں ان کو کمپاؤنڈیبل کیا جاتا ہے. لیکن جو ایسڈ برننگ جو انجری ہے یا ایسڈ کاز سے جو انجری کاز ہوتی ہے اس کو نان کمپاؤنڈیبل رکھا گیا. اور دوسرا سٹیپ 2012 میں لیا گیا جب ایسڈ برننگ کے جتنے کیسز تھے ان کو ٹرائبل بنا دیا گیا بائی اینٹی ٹیررزم کوڈ بائی انسرٹنگ دس انٹو دا 3rd شیڈیول آف اینٹی ٹیررزم کوڈ. اب پہلے بھی وہ نان کمپاؤنڈیبل تھا، جب اینٹی ٹیررزم کوڈ سے اس کو ٹرائبل بنا دیا گیا تو وہ ویسے ہی اس میں صلح جو ہے وہ الاؤ نہیں کی جاتی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ صلح کا جو فیکٹر ہے، بہت سی ججمنٹس ہیں آنریبل سپریم کورٹ کی کہ صلح کے فیکٹر کے اوپر نان کمپاؤنڈیبل افینسز میں کبھی بھی معافی نہیں دی گئی، لیکن اس کو ایک ایسا فیکٹر ضرور کنسیڈر کیا گیا ہے جس میں سزا میں تھوڑی سی ہمیشہ تو نہیں لیکن کچھ ججمنٹس ایسی ہیں جس میں کمی کی گئی. اس میں اگر ڈیتھ کا کیس تھا تو اس کو لائف کا کیس کر دیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ میاں بیوی کے بیچ میں جو ایک کیس تھا، اس فیکٹر کو ججمنٹ آئے گی، میری نظر سے نہیں گزری. اس کو کس طرح سے کنسیڈر کیا گیا اور اس کو کس طرح کا ڈیو کنسیڈریشن دیا گیا، کیونکہ آنریبل چیف جسٹس از اے ویری کمپیشنیٹ جج اور ہمیشہ اس طرح کے فیکٹر کو کنسیڈر کرتے ہیں. اگر اوورآل دیکھا جائے، جنرلی دیکھا جائے تو ایسڈ تھروئنگ جو برننگ کے جو کیسز ہیں ان میں سمجھتا ہوں لینینٹ ویو کبھی بھی کورٹس نے نہیں لیا اور لیا جانا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسا ہینیس افینس ہے کہ جس میں جیسے آنریبل چیف جسٹس نے کہا کہ یہ مرڈر سے زیادہ ہینیس افینس ہے، کیونکہ مرڈر میں تو بندہ ایک دفعہ مرتا ہے. اس افینس میں جس میں آپ کے موسٹلی چہرے کے اوپر انجری کاز کی جاتی ہے، جو اس کا وکٹم ہوتا ہے وہ ہر روز اپنی موت مرتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس میں یہ بالکل آنریبل سپریم کورٹ نے اس میں صحیح اس کو ڈکلیئر کیا ہے کہ یہ مرڈر سے زیادہ ہینیس افینس ہے، اس میں معافی نہیں ہونی چاہیے. اس کا 780A کے ساتھ کیا لنک ہے؟ 780A کے ساتھ اس کا لنک صرف اتنا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کے پاس، پروونشل گورنمنٹ کے پاس اور فیڈرل گورنمنٹ کے پاس انڈر سیکشن 34 اینٹی ٹیررزم ایکٹ یہ پاور ہے کہ کسی بھی افینس کو جس کا نیکسس ہے ٹیررزم کے ساتھ، جو بہت زیادہ پریویلنٹ ہو، اس کو 3rd شیڈیول میں شامل کیا جا سکتا ہے. 3rd شیڈیول میں شامل ہونے کا ایفیکٹ یہ ہوگا کہ وہ کیس ٹرائبل بائی اینٹی ٹیررزم کورٹ ہوگا، اور اس اینٹی ٹیررزم کورٹ سے ٹرائبل کیس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو اس کو ریمیشنز نہیں ملیں گی ملزم کو، اگر 14 سال سے زیادہ تو 14 سال وہ پوری کاٹ کے آئے گا. اس کا ٹرائل 7 ورکنگ ڈیز میں جو ہے وہ پورا ہونا ہے انڈر سیکشن 19. تو یہ جو اسپیشل پیرامیٹرز ہیں جو لیے گئے ہیں اس کو 3rd شیڈیول میں ڈال کے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے. اور ایک بات اور ایڈ کرتا چلوں کہ سیکشن 174 جو CRPC کا ہے 174A، اس کے تحت ڈاکٹر کے سامنے دیا ہوا بیان، کیونکہ میجسٹریٹ کے سامنے بعض اوقات انجرڈ کو لے جانا پاسبل نہیں ہوتا، ڈاکٹر کے سامنے دیا ہوا بیان ملزم کے خلاف ایڈمیسیبل، اگر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کو ایز اے ڈائنگ ڈیکلریشن پڑھا جا سکے گا ڈاکٹر کے سامنے دیا. بہت شکریہ علی ضیاء باجوہ صاحب، آپ نے ہمیں ڈیٹیل سے بتایا. اس سے پہلے ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب، سابق سینیٹر وفاقی وزیر قانون، انہوں نے بھی ہمیں گائیڈ کیا. ابوذر سلمان نیازی صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آئندہ جمعے نئے ٹاپکس کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر ہوں گے. شاداب ریاض کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.